الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صافی حضرات کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم پہ پہنچے. آج جو پریس کانفرنس ہے عبدالرحمن بھائی تقریباً بہت عرصے سے کاپ کے صدر رہ چکا ہے اور زیادہ طور اس نے وقت جعفر خان کے ساتھ گزارا ہے. اور 2018 میں نواز قبضی کے ساتھ تھا. الحمدللہ آج جو میرے ساتھ پارٹی میں شمولیت کر رہے اس لیے کر رہے کہ جو ہم نے کام کیا ہے ذوب میں اس کی بنا پہ یہ لوگ کاکڑ خراسان کے سارے معتبرین آج اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ پارٹی میں شامل ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ 4 سال بعد لوگ سیاسی لوگوں سے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ سب لوگ اس وقت ہمارے پارٹی میں آ رہا ہے. یہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کل اس دور میں دوبارہ پارٹی میں لوگ آنا یہ تو کبھی نہیں ہوا ہے. تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ جب بھی حکومت ختم ہوتا ہے اور لوگ آئے گا. وہ تو سارے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہ کیا وہ کیا ہے، لیکن یہ آج خوب سارے آ رہے ہیں. اور بہت 2 بڑے شمولیت میں نے اس سے پہلے بھی ذوب میں کیے کہ وہ پشتونخوا اور مسلم لیگ نون سے لوگ آ کے ہمارے پارٹی میں شامل ہوئے. اور آج میں اس معتبرین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کیا اور یہ انہوں نے اس کا جذبہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے صوبے اور ملک اور ضلع کے لیے یہ سوچا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے. آج عبدالرحمن بھائی انشاءاللہ اعلان کرے گا سارے ساتھیوں کے ساتھ. عبدالرحمن بھائی آپ اپنا بات کریں، مہربانی. نحمد و نصلی علی رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معزز صافی حضرات اور دیگر قبائلی عمائدین، السلام علیکم. عرصہ دراز سے میں پہلے ژوب کی مسلم لیگ کاپ کی ضلعی صدر رہا ہوں اور 30 سال جو ہے میں نے پاکستان مسلم لیگ میں اپنا پارٹی کا ورکر اور پریزیڈنٹ رہا ہوں. اب میں نے یہ سوچا ہے کہ عجیب مٹھا خان کاکڑ صاحب نے ژوب کی عوام کے لیے ژوب میں ترقیاتی کاموں کا جال بلا تعصب بلا قومیت اور اس کے بنیاد پر کام کیے ہیں اور عوام کی خدمت کیے ہیں اور ڈیم بنائے، ژوب کی عوام کے لیے سڑکیں بنائے اور کافی مطلب میں اگر شمار آپ کو بتاتا ہوں جس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. مطلب مٹھا خان کاکڑ ایک مخلص نمائندہ ہیں اور ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی حکومت ختم ہونے والے ہیں، لیکن ہمارا یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی بار پھر باری جو ہے مٹھا خان کاکڑ کی ہے. انشاءاللہ جو اس نے عوام کے لیے خدمت کیا ہے، بلا تعصب خدمت کیا ہوا ہے. اور میرے ساتھ عوام لوگوں کا علاقہ بہت دور ہے، وہ کاکڑ خراسان بارڈر ایریا میں ہے. وہاں پہ بھی کاکڑ خراسان پہ یعنی 7 ارب روپے تقریباً 4.5 ارب روڈ کا ہے اور تقریباً 5-6 ارب ہے. 5-6 ارب کا ایک 6.5 ارب تک 6.5 ارب تک ژوب سے لے کر قمردین کاکڑ خراسان وسطی وہ سرزنگل تک گیٹ تک روڈ کا مجری ہوا ہے اور جس پر کام بھی شروع ہوا ہے. ہمیں ان کارکردگی کی مٹھا خان کاکڑ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر ہم نے یہ فیصلہ کیا اپنے قوم کے ساتھ اور اپنے ہم خیال ساتھیوں کے ساتھ
کہ ہم پاکستان مسلم لیگ کو چھوڑ کر اب مٹھا خان کاکڑ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کاروان میں. جو کاکڑ مٹھا خان کاروان ہے اس میں ہم شامل ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. اور ہمیں یہ اس بات پہ فخر ہے کہ ہمیں جوب کے لیے کئی سالوں کے بعد ایک ایسا مخلص اور ایماندار نمائندہ ملا ہوا ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, جو عوام کی خدمت دن رات خدمت کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہے ایک قبائلی رہنما ملک رفیع کاکڑ, وہ بھی پاکستان مسلم لیگ سے جو ہے مستعفی ہو کر مٹھا خان کاروان میں شامل ہو رہے ہیں. جس میں ہمارے ساتھ قبائلی سردار پزک کاکڑ ہے, مردانزی ہے, اختر شاہ مردانزی ہے, خاصدار ہے, باز خان مردانزی ہے اور کافی لوگ ہمیں. اور اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام ہے کہ اسی مہینے کی یا دوسرے مہینے فروری میں ہم کاکڑ خراسان کا مٹھا خان کاکڑ کے ساتھ دورہ کریں گے. وہاں پہ ہمارے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگ انشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں. اور اس وجہ سے کہ موسم کی اجازت نہیں کہ وہ یہاں پر بھی کوئٹہ آ رہا تھا, لیکن موسم کی وجہ سے نہیں آ سکتا تھا, سردی ہے زیادہ. انشاءاللہ ہم کاکڑ مٹھا خان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یا دوسرے ہفتے ہمارے ساتھ کاکڑ خراسان جائے. وہاں پہ ہم اس کو کافی لوگ وہاں پہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ جب کاکڑ صاحب آ جائے تو ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. مہربانی. کافی لوگ باپ پارٹی سے نکل چکے ہیں, نہیں جو لوگ جا رہے ہیں پارٹی سے, دیکھو یہ تو سیاست کا حصہ ہوتا ہے, کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ آتے ہیں. اس میں پارٹی سے ختم ہوتا ہے نہ کبھی ختم ہوا ہے. ہمارے باپ پارٹی ماشاءاللہ اس دفعہ انشاءاللہ جو کام کیا ہے یہ آپ یقین مانیں تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ باپ پارٹی کلین سویپ دے گا اس صوبے کو. یہاں پہ آٹا چینی بجلی گیس تمام چیزوں کا بحران ہے. لوگ ایسی حالت میں ہیں کہ باہر نکلتے تبھی پریشان, نہیں نکلتے تبھی پریشان. تو باپ پارٹی سیم صاحب آپ کا اس طرح چوکا نہیں ہے, یہ اس کے لیے میں نے کل اس معاملے میں لوگوں کو کس طرح نکالو گے؟ یہ عوام کی خدمت کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اب خراسان میں یہ میں کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں, اگر خراسان اور اس طرح کی بات کیا جائے جس طرح بھائی نہیں کہیں تو وہاں بھی کیا صورتحال ہوگا؟ یہ بحران کیا کرے؟ یہ کل جو آپ جو بحران کی بات کر رہے ہیں, یہ کل میں اس کے لیے خصوصی پریس کانفرنس رکھا ہے. یہ حال اول کل کریں گے انشاءاللہ, اور باتیں اگر وہ سوال کرتے ہو ابھی کرو. اس کے لیے کل خصوصی میں نے ڈی جی پی آر نہیں ہے, ایک مہینے سے ہمارا آپ کے محکمے کا ڈی جی پی آر صاحب نہیں ہے. جس بندے کو آپ لوگ لانا چاہتے ہو اس کو کورٹ نے منع کیا, کورٹ نہیں چھوڑتے اس کو, اور جس کو آپ لوگ لاتے ہو اس کو کورٹ پھر نکالے گا. تو ڈی جی پی آر کا بغیر کیسا محکمہ ایک مہینے سے؟ ڈی جی پی آر تو ابھی دیکھو میں تو ابھی آیا ہوں, میں نے کل بریفنگ لیا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا, وزٹ بھی کر دوں گا اور جو کمی ہے وہ پورا کروں گا انشاءاللہ. اچھا بیٹا صاحب, آپ حکومت کیسا ہے اور گوادر میں آج رحمان کو تحریک کے سربراہ سے گرفتار کیا گیا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا دیکھو ملک میں تو یہ چیزیں ہوتے ہیں, کوئی گرفتار ہوگا کوئی آزاد ہوگا, یہ تو آتی جاتی چیزیں ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ملک میں یا اپنے ملک کو ایسا ارغمال بنانا یا اتنا حالات میں دیکھو سسٹم کس طرح پاکستان میں حالات اس طرح جا رہا ہے کہ ایک طرف مہنگائی ہے, دوسری طرف سال پنجاب میں یہ حال ہے, صوبے میں آپ کی صوبے میں سردی ہو رہا ہے. لیکن اس کی وجہ سے لوگ جو کچھ کرتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ملا صاحب کو بھی ہونا چاہیے کہ ملک کا اور صوبے کا یہ حال والا, اس میں تھوڑا صبر کرنا چاہیے. اگر پکڑ لیا تو اس طرح لوگ تو پکڑنا چاہیے. سر ان کا کہنا یہ ہے کہ گوادر کے لوگوں کو آپ مطلب گھروں سے گھر بدر کر رہے ہیں, یعنی گوادر کو جو چھوٹا سا گفیس ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کے آپ کے لیے کھڑے, چونکہ گوادر کے مطلب زمینوں ان مائیگروں کا حق ہے جو نہیں وہ آپ کی بات صحیح, مائیگروں کا حق تو ہے, یہ بات آپ کا بالکل صحیح ہے. تو ہونا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ لوگوں کو سپورٹ بھی کر دیا,
اس کے لیے بارڈر بھی کھولا اور اس کے لیے جو اس کے زندگی معاش ہے اس کے لیے سب کچھ کیا. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ سارا یعنی گوادر ہمارا ایک اہم جگہ ہے. اگر گوادر انغمال ہو جاتا ہے تو کون ہمارے پاس آئے گا؟ تو اپنے ملک کو بھی دیکھنا چاہیے, اپنے سسٹم کو بھی دیکھنا چاہیے. صرف ہر جگہ پہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اپنے مرضی سے جو بندہ اٹھ جاتا ہے اور جی ٹی روڈ بھی بند کرتا ہے اور گوادر جیسے جگہ بھی بند کرتا ہے, تو آخر ہم کدھر جائیں گے؟ تو ملک کس طرح چلے گا؟ تو ہم سب کوشش کریں گے. اگر ہم سارے ہیلپ نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کس طرف جا رہا ہے؟ میڈیا والے بھی کوشش کر لیں گے, جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی کر لیں گے, جو عوام ہے وہ بھی کر لیں گے. اس طرح تو نہیں چلتا ہے. جس کا مرضی ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے, وہ روڈ بھی بند کرتا ہے. وہ دیکھو ہاں جو ہمارے چائنا جو ادھر کام کر رہے ہیں وہ بھی غمال کر دیتے ہیں. تو آخر ہمارے کیا حال ہوگا؟ تو کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا, تو نہ ہمارے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا, نہ کوئی سسٹم چلائے گا. تو ہم ہر بندے پہ اتنا ذمہ داری آتا ہے کہ آپ سوچ کے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. خان صاحب یہ تو بتائیے, پارٹی کے بہت سارے ایم پی جو ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, جی آپ کے خیال میں یہ کہاں کا درست ہے کہ زرداری صاحب یہاں گورنمنٹ سابقہ کی طرح چینج کر رہا ہے اور آپ کو جو ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھو تو 3 بندے گئے, ایک بندے ابھی بھی بلوچستان پارٹی میں ہے اور رہیں گے, اور بھی لوگ آ رہا ہے. اگر کوئی بندہ چلا گیا زرداری صاحب کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ خیر ہم کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں, پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس گلے میں پندہ ڈالیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 بندے گئے تھے, لیکن اس وقت ہمارے معلومات کے مطابق اس وقت جو پارٹی کی مرکزی صدر ہے وزیراعلیٰ بلوچستان ہے, وہ بھی کسی اور جگہ پارٹی میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سابق صوبائی صدر جام کمال صاحب وہ بھی جا رہے ہیں. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ 2-3-4 یہ باتیں سننے والے کچھ بھی نہیں ہوگا. شکریہ. تھینک یو.